السلام علیکم گائز، ہماری آج کی ویڈیو ہیمورائڈس یعنی بواسیر کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بواسیر کے بارے میں مکمل ریویو دیں گے کہ بواسیر کیوں ہوتی ہے، بواسیر کی کتنی اقسام ہے، بواسیر اور فشر میں کیا فرق ہے، بواسیر کے علاج کے طور پر ہربل اور ایلوپیتھک ادویات کون کون سی استعمال ہوتی ہیں، بواسیر میں استعمال ہونے والی کریمیں کون سی ہیں، کیا بواسیر اور فشر میں ہم ایک ہی کریم استعمال کر سکتے ہیں، بواسیر کو کون کون سی قدرتی غذاؤں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بواسیر میں کون سے کھانے کھانا منع ہے، یہ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو گائز، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بواسیر کیوں ہوتی ہے۔ بواسیر ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو عام طور پر تیز مسالے دار اور چٹپٹی مرغن غذائیں کھانے سے، خاص طور پر بازاری کھانے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موروثی یعنی خاندان سے چلی آ رہی ہو ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے آخر کار دائمی قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ قبض اگر آپ نے کنٹرول نہ کی تو پھر آپ کو بواسیر کی کوئی نہ کوئی قسم لگ سکتی ہے۔ اس لیے اگر قبض کی شدید تکلیف ہو تو فوراً مختلف قدرتی غذاؤں سے ختم کریں، جن کا ذکر ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بواسیر کی کتنی اقسام ہیں اور بواسیر اور فشر میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ بواسیر اور فشر کی۔ تو کچھ مریض فشر کو ہی بواسیر سمجھتے ہیں، نہ صرف مریض بلکہ بعض پریکٹیشنر اور حکیم حضرات بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اصل میں فشر قبض کی وجہ سے پاخانے والی جگہ پر کٹ یا زخم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ہلکی ہلکی بلیڈنگ ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے، یہ فشر ہے۔ فشر کے علاوہ ایک فسچولا ہوتا ہے، اس میں ایک دانہ بنتا ہے جو پھٹتا ہے، جس سے ریشہ نکلتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے جب سخت قسم کا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے تو اس سے پاخانے کے مقام اور اس کے گرد کی رگیں سوج جاتی ہیں، جس کا نتیجہ بواسیر کی صورت میں نکلتا ہے۔ بواسیر کی عموماً 3 اقسام ہیں: بادی بواسیر، خونی بواسیر اور موقع والی بواسیر۔ بادی بواسیر میں جلن ہوتی ہے، اس کے لیے ہمدرد کی حب بواسیر بادی 1 گولی صبح اور 1 شام استعمال کریں تازہ پانی کے ساتھ تو شفا ملتی ہے، جبکہ خونی بواسیر میں رگیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شدید جلن اور درد ہوتا ہے اور خون آتا ہے۔ اس لیے آپ ہمدرد کی حب بواسیر خونی استعمال کر سکتے ہیں صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ۔ ان 2 ٹیبلٹس کے علاوہ ہمدرد کی نیمو ٹیپ بھی ان دونوں کنڈیشن اور حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جن کے 100% رزلٹ ہیں، جبکہ موقع والی بواسیر میں موقع اندر یا باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو شدید تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ کیپسول ڈوگزیم 500 mg صبح و شام استعمال کریں۔ ان کیپسول کے اتنے اچھے رزلٹ ہیں کہ صرف 2 دن کے استعمال سے ہی بواسیر کی وجہ سے ہونے والی شکایات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ان کیپسول کو کم از کم 15 دن تک ضرور استعمال کریں۔ 1 کیپسول صبح اور 1 شام کو کھانے کے دوران، یعنی جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو 2-3 والے کھانے کے بعد 1 کیپسول پانی کے ساتھ نگل لیں۔ کھانے سے پہلے یا بعد میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں رزلٹ بہت ہی کم ملتے ہیں، اس لیے کیپسول کھانے کے دوران ہی یوز کریں۔ بواسیر کے مریض کو کمر درد اور خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ کیپسول چھوٹی وریدوں کے رساؤ اور نزاکت کو کم کرتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو تیز کرتے ہیں، اس لیے یہ کیپسول بواسیر کی تمام اقسام میں مفید ہیں۔ AGP کمپنی ان کیپسول کو تیار کر رہی ہے۔ یہ کیپسول آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بآسانی مل جائیں گے۔ ان کیپسول میں ایکٹیو انگریڈینٹس کیلشیم ڈوبیسیلیٹ ہے، اور اگر آپ ان کیپسول کو ایک ٹائم لینا بھول گئے ہیں تو اگلے دن آپ نے ایک ہی کیپسول یوز کرنا ہے، 2 نہیں۔ اگر 2 یوز کر لیے تو شدید سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ڈوگزیم کیپسول کے استعمال سے آپ کے دل کی دھڑکن میں باقاعدگی پائی جائے یعنی پیدا ہو جائے تو آپ نے انہیں فوراً بند کر دینا ہے اور اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، جبکہ ہمدرد کی حب بواسیر بادی، خونی اور نیمو ٹیپ کے 0 سائیڈ ایفیکٹس ہیں، آپ انہیں بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خالی پیٹ مسلسل چائے پینے سے بھی بواسیر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں بھی 8 سے 10 گلاس پانی
لازمی پینے چاہیے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ فشر اور بواسیر میں استعمال ہونے والی کریموں کے بارے میں، تو گائز فشر کے لیے زائلوکن جیلی، جبکہ بواسیر کے لیے ٹرنولین کریم ہے۔ فشر کے لیے زخم کی جگہ، جبکہ بواسیر کے لیے موقع یا مسوں کی جگہ پر کریم لگائیں۔ کریم لگانے کا طریقہ: سب سے پہلے پاخانے والی جگہ کو پانی یا ٹیشو کی مدد سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ دوا لگانے کے لیے تھوڑی مقدار میں یعنی مٹر کے دانے کے برابر دوا کافی ہے۔ دوا زیادہ لگانے کی صورت میں شدید سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، مثلا الرجی، جلد کا خراب ہونا، شدید خارش وغیرہ۔ دوا کا استعمال صرف اس جگہ کرنا چاہیے جہاں پر زخم ہے۔ زخم یا موقع کے ارد گرد کریم نہیں لگانی، کیونکہ یہ دوا جلد کے لیے نہیں ہے۔ ان کریموں کے ساتھ نوزل ہوتی ہے، اس نوزل کو 1 انچ تک پاخانے کی جگہ پر داخل کرنا ہوتا ہے، جس سے اس دوا کے 100% رزلٹ ملتے ہیں۔ آپ یہ کریم دن میں 3 ٹائم یعنی صبح، دوپہر، شام لگا سکتے ہیں۔ بواسیر کے لیے قدرتی غذائیں: یہ قدرتی غذائیں استعمال کر کے آپ بواسیر سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے کھجور۔ رات کو 3 سے 7 دانے کھجور کے استعمال کریں۔ نمبر 2 پر ہے انجیر۔ 3 سے 7 دانے پانی میں بھگو کر رات کو رکھ دیں، صبح نہار منہ دانے کھا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ تو نمبر 3 پر ہے دہی۔ دہی بواسیر میں بہت مفید ہے، یہ خون کو بھی روکتی ہے۔ آپ اسے کالا نمک اور کالا زیرہ ڈال کر یعنی اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ مربع ہرڈ۔ تو مربع ہرڈ رات کو سوتے وقت 3 دانے دھو کر کھائیں۔ نمبر 5 پر ہے گلقند۔ روزانہ 1 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ نمبر 6 پر ہے بند گوبھی۔ اس پر کالا نمک ڈال کر سٹیم کر لیں اور پیٹ بھر کر کھائیں۔ صرف 2 سے 3 بار کھانے سے بواسیر کی شدید شکایت دور ہو جائے گی۔ نمبر 7 پر ہے چقندر۔ چقندر کھائیں، یہ بواسیر کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نمبر 8 پر ہے امرود۔ امرود کھائیں۔ نمبر 9 پر ہے چھلکا۔ نیم گرم دودھ میں ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بواسیر میں یہ کھانے ہرگز نہ کھائیں۔ نان، چاول، پیزا، تندوری روٹی، سفید بریڈ، فاسٹ فوڈ جن میں برگر، شاورمے، بیکری آئٹم شامل ہیں، یہ تمام بند کر دیں۔ اور اگر آپ یہ تمام نہیں کر سکتے تو قبض کو دور کرنے کے لیے سیرپ ڈوفالک یا کریمافین یا لیکوڈ پیرافین یا سکل ایکس ڈراپ کا استعمال کریں، اور بواسیر کو ختم کرنے کے لیے ڈوکسیم کیپسول صبح و شام استعمال کریں، یا ہربل گولی بواسیر بادی خونی یا نیموٹیپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل وقاص میڈیکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔